السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آپ دیکھ رہے ہیں لشارز ریویو. گائز میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں ہمارے جو ویکلی ڈراماز ہوتے ہیں ان کا ریویو لے کر. سب سے پہلے گائز آپ سے میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے ویڈیوز کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے. اور جن لوگوں نے اس ہفتے میرے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان کے لیے بہت بہت شکریہ ان کا. اور ابھی جو ہے میں شروع کروں گا ہمارا ویکلی جو ہے ریویو ہوتا ہے اس کو. اور سب سے پہلے جس ڈرامے کو میں ریویو کروں گا وہ ہے سبات. سبات جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ایک اچھا ڈرامہ, ایک اچھی اینڈ جو ہے اس کا ہوا. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے ڈرامہ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا اینڈ جو ہے بہت ہی فضول اور واہیات ہوتا ہے. جیسے تھا گلے رانا ایک ڈرامہ تھا, اس کا بھی اینڈ جو ہے وہ بہت فضول ہوا. لڑکے اور لڑکی کو, ہیرو اور ہیروئن کو جو غلط فہمی کی وجہ سے ان کے اندر اختلافات ہوئے تھے ان کی سالو تو وہ ہو گئے لیکن وہ جو ہیں وہ ان کی راہیں جو ہیں علیحدہ ہو جاتی ہیں. پھر ایسے ہی ایک پچھلے دنوں جو ہے سجل کا اور احد کا ایک ڈرامہ آیا تھا, اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ اینڈ پہ دونوں جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں. لیکن یہ ڈرامہ جو ہے وہ ایک ہیپی اینڈنگ جو ہے اس کی ہوئی اور بہت ہی پازیٹیو جو ہے اس کا جو ہے وہ اینڈنگ تھا. اس لحاظ سے کہ سب جو مل تو جاتے ہیں, ایک ہیپی اینڈنگ یہ ہوئی. لیکن ایک اور ہیپی اینڈنگ یہ تھی کہ انسانی جو رویے ہوتے ہیں یا ہم لوگ ہیں ان کے مثبت اور بہترین پہلو جو ہیں وہ ان کو باہر لایا گیا اور ایک اچھی چیز, اچھی سوچ کو جو ہے وہ دکھایا گیا جسے ہم کہتے ہیں معاف کر دینا اور زندگی میں موو آن کر جانا. اس کیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ میرال جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے کورٹ سے, عدالت سے واپس اپنے ڈاکٹر حارث کے ساتھ اختلافات اور طلاق کی جو فائنل بات ہوتی ہے وہ کر کے, لیکن راستے میں اس کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی گاڑی جو ہے وہ ٹکرا جاتی ہے کسی دوسری گاڑی سے. اب یہاں پر ڈرامہ بہت اچھا ہے لیکن ایک یہ جو اس چیز پہ مجھے اختلاف ہے, ایکشن جو حادثے کا سین تھا وہ بہت ہی خوبصورتی سے فلم بند کیا گیا اور ہمیں دکھایا گیا کہ وہ کیسے میرال کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹتا ہے. لیکن جب میرال جو ہے ہاسپٹل میں اس کو ہوش آتا ہے تو وہ جو ہے اس کا چہرہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, ایک ذرا سی کرونچ جو ہے وہ بھی نہیں آئی ہوتی اور کوئی شیشہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کو نہیں لگی ہوتی. میرے خیال میں جو میں نے سوچا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے اس کی نانی اس کو کہتی ہے کہ یہ خوبصورتی یہ سب کچھ جو ہے اس کو ثبات نہیں ہے, یعنی کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے, یہ چلتی رہے گی, بدلتی رہے گی, چینج ہوتی رہے گی. اور مجھے لگا تھا کہ اس کا چہرہ وہ خراب ہوگا تو اس کو احساس ہوگا کہ خوبصورتی ہی سب سے بڑی چیز نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو اپنی خوبصورتی پہ جو ہے کافی ناز شروع میں جو ہے وہ دکھایا گیا تھا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, ایون کہ ان کو میرال کو تھوڑی سی کرونچ جو ہے وہ بھی نہیں آئی, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ اسپینل کارڈ جو ہے وہ بریک ہو گیا اور میرال کا حادثہ ہوا ہے, میرال ہاسپٹل میں ہے اور اسی وقت یعنی کہ فوراً وہ ہوش بھی آ گیا. لیکن جس کا اسپینل کارڈ جو ہے خدا نخواستہ ڈیمیج ہو جائے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے اور اس کو بہت دیر بعد جو ہے اس کو ہوش آتی ہے. ہمارے یاسر قریشی کاشف انور جو یاسر قریشی کا رول بھی ادا کر رہے ہیں, ولن کا بھی, ان سے یہاں پر جو ہے وہ چوک ہو گئی. یہ بات جو ہے انہوں نے ڈرامہ جو ہے اس قسط کو آخری قسط کو بہت جلدی سمیٹنے کی کوشش کی گئی اور فوراً ہی میرال کو جو ہے وہ احساس ہو گیا کیونکہ علی جو ہے وہاں سے بھاگ گیا جائے حادثہ سے اور ڈاکٹر حارث جو ہے اس کا شوہر ہے اس نے اس کا بہت خیال رکھا اور میرال جو ہے وہ اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور فوراً ہی اس کا دل جو ہے ایسے بدل گیا. اب دو چیزیں ہیں, ایک یہ جو ہے بہت سارے دوسرے ریویو کرنے والے اختلافات کر رہے تھے اس بات سے کہ آہستہ آہستہ اس کو چینج کرنا چاہیے تھا اور مجھے بھی قدرتی طور پہ ایسا ہی لگتا ہے, ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلتا 2 3 4 ہفتے مہینہ بھر چلتا اور اس کے بعد جو ہے میرال ریکور کرتی اور اس کا دل جو ہے وہ ٹھیک ہوتا, اس کو خیال آتا کہ کون میرا اچھا ہے کون میرا برا ہے. لیکن مجھے ایک جو چیز ہے وہ یاد آتی ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہوتا ہے
اور جب اللہ چاہے اس کو ایسے جو ہے بدل سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز یہاں پر لاگو آتی ہے. میرال کا دل چٹکی میں جو ہے وہ بدل جاتا ہے, اور یہ میں اس کو اتنی زیادہ تنقید نہیں کروں گا جیسے دوسرے لوگ جس پہ کر رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ حسن کو جو ہے وہ اس کی اطلاع پہنچتی ہے حادثے کی, اور حادثے کی اطلاع جو ہے وہ عاطف جو ہے اس کا دوست جو ہے اس کو دیتا ہے جا کر, بجائے اس کے کوئی اسے کال کرے. یہ بھی مجھے بات کنونسنگ نہیں لگی. لیکن حسن وہاں پہ پہنچتا ہے تو میرال جو ہے اس کو بتاتی ہے کہ اس نے کیسے جو ہے وہ عاطف کے ذریعے جو ہے میرال کو اور حسن کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی, اور میرال کے جو کردار جو عنایا اور حسن کو جو ہے علیحدہ کرنے کی کوشش کی, اور کیسے عنایا کے کردار پہ جو ہے وہ کیچڑ اچھالا. میرے خیال میں جو اس کا باس تھا جو اس کو بیٹی کہتا تھا, اس کو بھی آخری قسط میں جو ہے وہ لانا چاہیے تھا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ آخری قسط کو ایسے بہت جلدی سے سمیٹنے کی کوشش کی گئی, اور یہ چیز تھوڑی سی تشنگی جو ہے آپ کو رہ جاتی ہے. میرا خیال ہے ابھی 2 3 4 اقساط جو ہیں اس کی یہاں پہ چل سکتی تھی. درمیان میں ڈرامے کو بہت زیادہ سٹریچ کیا گیا تھا, کھینچا گیا تھا. ڈرامہ برا نہیں لگا لیکن وہ تھوڑا سا سٹریچ ہو گیا. اگر وہاں پہ سٹریچ نہیں کیا جاتا, یہ آخری قسطیں جو ہیں 2 3 قسطیں دکھا دی جاتی تو زیادہ اچھا امپیکٹ پڑتا. لیکن پھر بھی یہ قسط جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو اس لحاظ سے اور اچھی آپ کو لگتی ہے کہ ہیپی اینڈنگ ہوئی. اب ہم ہیپی اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں. حسن جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے اس چیز کا, تو عنایا سے, اور حسن کا کردار جو امیر گیلانی ادا کر رہے ہیں, ہی از بریلینٹ. بہت دنوں بعد ایک بہت اچھا ایکٹر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے. احد ملک ہیں, اور وہ جو ہیں سجل علی کے میاں احد ان کا نام ہے, اب مجھے ان کا سر نیم جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا. احد رضا, یس, احد رضا جو ہیں وہ اچھے ایکٹر ہیں, مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ میتھڈ ایکٹر ہے. اور اس کے بعد جو ہے بلال عباس خان جو ہے وہ بھی بہت اچھا ایکٹر ہے. اور یہ ان کے بعد جو ہے یہ جو نئی جسے ہم ینگ ایکٹرز کہہ سکتے ہیں جو 30 سے نیچے ہیں, ان میں سے ایک نیا اضافہ جو ہے یہ ہوا ہے امیر گیلانی کا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اچھے رول اس کو ملیں اور یہ اچھے رول کرے. اسے بھی ساس بہو اور فضول قسم کے جو گھریلو ڈرامہ بنتے ہیں ان میں اس کو جو ہے ضائع نہ کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے عنایا جو ہے اس کو معاف کرنے سے انکار کر دیتی ہے, اور یہاں پر ماورا نے بہت اچھی ایکٹنگ کی. ماورا نے تھرو آؤٹ اس ڈرامے میں بہت ہی زیادہ اچھی ایکٹنگ کی, اور اس کی لک, اس کی چادر پہننے کا سٹائل, گھر میں رہتے ہوئے بھی چادر پہننے کا سٹائل, وہ بالکل جو ہے ہماری مڈل کلاس گھرانے ہوتے ہیں ویسا ہی دکھایا گیا. نہیں تو دوسرے ڈراموں میں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگ بھی جب دکھا دیتے ہیں تو لڑکیاں گھروں میں بھی بہت فضول اور عجیب قسم کے سے بہیو کرتی ہیں, ان کے کپڑے بھی ایسے ہوتے ہیں. لیکن سمی راحیل اور عنایا, یہ جو ماروا ہے حسین, ان کا کردار اور ان کی حرکات, باڈی لینگویج اور ان کے ملبوسات جو ہیں وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ بالکل جو مڈل کلاس لوگ جو ہیں ان کی جو ہے وہ صحیح عکاسی جو ہے کر رہے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ عنایا جو ہے اس کو منع کر دیتی ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ معاف نہیں کروں گی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے, اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اور پھر جو ہے میرال جو ہے کہتی ہے کہ میں جو جاؤں گی معافی مانگنے کے لیے عنایا سے, اور انفیکٹ اس کا معافی مانگنا بنتا بھی تھا. اور اس کے ساتھ جاتی ہیں میرال کی والدہ, جو کہ اس ڈرامے کا سب سے زیادہ پازیٹیو کردار رہی ہیں. انفیکٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خاندانوں میں ایسا انسان, ایسا بندہ ایک ہونا چاہیے جو ہمیشہ پازیٹیو ہو. اور اگر آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بھی بن رہی تو آپ ایک کردار جو ہے, ایک بندہ ایک بندی ایسا ہونا چاہیے جو نیوٹرل ہو, تاکہ جب کبھی ضرورت پڑے, مصیبت اور تکلیف ہو خاندان میں, تو وہ بندہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے ٹھیک سے پیروی جو ہے کر سکے. اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ جاتی ہیں تو یکدم پہلے تو یہ لگتا ہے, کیونکہ میرال جو ہے وہ چھوٹا گیٹ جو ہے, دروازے گیٹ کا چھوٹا حصہ جو کھول کے باہر آتی ہے, لگتا یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ جو بند کر دے گی اور معاف نہیں کرنے والی, لیکن وہ بڑا گیٹ کھولتی ہے. اور اٹ واز اے جسٹر, یہ جو ہے دکھانے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہو تو پورے دل سے معاف کیجیے. انفیکٹ وہ بڑا دل کھول کے اپنا بڑا دل کرتی ہے اور اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میرال جو ہے اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ
عنایا جو اپنے بچے کے ساتھ جو ہے اپنے سسرال جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور وہاں پہ اس کا جو سسر جو ہے وہ بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ بھی ایک اچھی جیسچر تھی۔ انفیکٹ سب کو ہی یہاں پر جو عنایا کا کردار ہے وہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو تھا، اور جو ہے میرال کا کردار بہت زیادہ نیگیٹیو تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عنایا کا کردار جو ہے پازیٹیو تھا وہ سپر پازیٹیو ہو جاتا ہے، اور میرال کا کردار جو ہے نیگیٹیو تھا وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ تو زندگی ایسے ہی آگے بڑھ سکتی ہے جب معاف کرنے کا اور رشتوں کو جو نبھانے کا طریقہ آپ کو آ جائے۔ نہیں تو ہر ڈرامے میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکی اینڈ پر لڑکیوں کو کہتی ہے دفع ہو جاؤ، میرے راستے دور ہیں اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں کما سکتی ہوں۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے اچھی طرح سے نوٹ کی جائے کہ میرال کو عنایا کو ایسی لڑکی دکھایا گیا جو کما سکتی ہے، جو گھر میں رہ کے بھی کما سکتی ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ ایشو نہیں بنایا گیا، اس کو ریز نہیں کیا گیا کہ مرد کی ضرورت عورت کو پیسے کے لیے ہوتی ہے۔ نہیں، اس کو ضرورت جیسے مرد کی ضرورت عورت کو ہوتی ہے ایسے ہی عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کے لیے نہیں۔ انفیکٹ اس کا یہ بہت ہی اچھا پیغام تھا کہ میرا عنایا باوجود اس کے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے، وہ کما سکتی ہے، وہ با حوصلہ اور ہمت والی لڑکی ہے، لیکن وہ مرد کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں ہمارے خاندانی ویلیوز جو ہیں اور ہمارے جو معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے فیملی اور خاندان، اس کو باندھ کے رکھنے، اس کو آگے بڑھانے کا درس اور تعلیم جو ہے ہمیں دی گئی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت ہی خوبصورت رہا ہے اس کا اینڈنگ جو ہے۔ جیسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ لگا کہ جیسے اس کو جو ہے وہ جلدی سے بند کرنے کی کوشش کی، 2-3 اقساط جو میں اور چل سکتا تھا۔ عاطف کا انجام جو ہے وہ دھڑک 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 جو حسن سے اس کو چپڑے پڑتی ہیں تو وہ ہوا، اور وہ خوب ذلیل ہوا، اور اس سے ذلیل ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ہم میرال کی جو نفرت اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کا کچھ تھا، یہ جو ہے کتا بنا ہوا تھا عاطف جو ہے اس کا۔ اور اس میں ڈاکٹر حارث کا ایک بہت ہی خوبصورت مکالمہ جو ہے وہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ رشتے جو ہیں وہ بزنس نہیں ہوتے کہ بزنس خراب ہونے لگے تو اسے بند کر دو، رشتے جو ہیں ہر صورت میں سنبھالنے پڑتے ہیں، اور یہی انسانی فطرت کی سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کو سنبھالنا ہوگا، سنبھالنا پڑتا ہے، نہ صرف دوسرے کو سہارا دینے کے لیے بلکہ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے، اپنے اندر کا جو انسان ہوتا ہے اس کو مرنے سے بچانے کے لیے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کو جو ہے انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی حیوان جو ہے اسے کہا گیا، یعنی کہ وہ معاشرے میں رہ کے ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو سبات جو ہے وہ ختم ہوا اور بہت خوشی خوشی ختم ہوا، اور اس کے لیے جو ہے یہ ڈرامہ سال کا بہترین ڈرامہ رہا، کیونکہ سارے ڈرامے بہت ہی فضول ہیں۔ اب اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے مشک۔ مشک نے اس ہفتے بھی اپنی عجیب و غریب قسم کے ڈائلاگز اور سچویشن سے ہمیں جو ہے وہ باندھے رکھا۔ ہاں جی، دادا جان کہتے ہیں میری عزت، میری انا اور میری غیرت کی لاشیں باہر گلی میں دفن پڑی ہیں، اور اماں وہ کہتی ہے ہماری عزت کا جنازہ اپنے نازک کندھوں پہ اٹھا کر چلی گئی ہے روشنی۔ بتانے سے پہلے آدم کو بتانے سے پہلے دادا اتنے بڑے بڑے ڈائلاگ بولتا ہے، اور پھر اسے یہ کہنے سے پہلے اسے کہتا ہے جو روشنی کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ اب سب نے آدم کو سوپ بنا لیا، جیسے ہمارے ڈرامے دکھایا جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے سوپ، جو ہائی بلڈ پریشر ہے سوپ، بخار ہو گیا ہے سوپ، ہر چیز کا علاج سوپ جو ہے ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے آج کل۔ اور اس ڈرامے میں ہر چیز کا علاج جو ہے وہ ہمارے آدم صاحب ہیں، اس کو جو ہے روشنی کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ روشنی کو ڈھونڈو، اور وہ پولیس لے کر اسٹیشن پہنچ بھی جاتے ہیں۔ لیکن وہ اسٹیشن جب جاتے ہیں تو کوی خان صاحب جو اسٹیشن کے کلی اور اسٹیشن پہ ہی رہتے ہیں، کلیوں کو جو ہے اسٹیشن پہ کمرے کب سے ملنے لگ گئے، پاکستان میں ایسا ہو جائے تو بات ہی کیا ہے، اور وہ وہیں پر اتنے خوبصورت کمرے میں رہتے ہیں، اور ان کے کمرے میں کوئی چارپائی یا کوئی دری وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک خوبصورت سا بیڈ ہے جس پر پنک کلر کی جو ہے وہ بیڈ شیٹ جو ہے وہ بھی بچھی ہوئی ہے، جس پہ بیٹھ کے ثاقب اور روشنی خوب رومانوی مکالمے جو ہیں وہ بولتے ہیں، اپنی محبت کی پچھلی باتیں دہراتے ہیں، جن کو باہر پولیس کی سیٹیاں جو ہیں وہ بج رہی ہیں، ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اندر وہ اپنی محبت کے گن گا رہے ہیں۔
واہ جی واہ. اور پولیس بھی کتنی شاندار پولیس ہے یہاں میر آدم کی کہ باہر سیٹیاں بجا بجا کے بھاگ جاتی ہے. کسی نے کوئی تلاشی جو ہے وہ کسی جگہ کی نہیں لی, کسی کمرے کی. اب پولیس جو ہے وہ اتنے بڑے چودھری کی جو پوتی ہے وہ بھاگ گئی ہے, اس کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے, اور پولیس نے کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی, سیٹیاں بجائیں اور بھاگ گئی. یعنی کہ کسی کا کمرہ, ایون کہ کمرے کو دستک دے کے چیک کرنے کے لیے سسپینس بھی نہیں ڈالا گیا. بالکل نہیں جی. اور کبھی خان صاحب اتنے بڑے بڑے مکالمے بولتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ جانے دیتے ہیں. یہ ہیں جہاں دیدہ بزرگ ہمارے, جو ہمارے بزرگوں کو بدنام کر رہے ہیں, کہ جن کو ایسے بزرگ دکھائے جا رہے ہیں جن کو بالکل بھی سمجھ عقل نہیں ہوتی, بجائے اس کو سمجھاؤ کہ بیٹی تم اپنے گھر والوں کی عزت خاک میں ملا کے آئی ہو. انفیکٹ وہ کہتی بھی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں اپنا ڈر جو ہے وہ گھر والوں کی عزت کے ساتھ دفن کر کے آئی ہوں. یعنی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم ان کی عزت جو ہے وہ ذلت میں ملا کے آ گئی ہو, ان کی عزت جو ہے وہ مٹی میں رول کے آ گئی, اس کے باوجود یہ سب کو تم کر رہی ہو. ٹھیک ہے, اس کا انجام تو تمہیں بعد میں ملے گا, پہنچو ذرا تم. اور پھر وہاں سے جو ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ کراچی جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. ادھر دادا جو ہے وہ مکالمے بولتے ہیں اور فوراً سے ہارٹ اٹیک, ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اور ان کا جو آدم صاحب ہے وہ ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. اور یہاں پہ بھی مزے کی بات, اب یہ جو گاؤں ہے جس کو بعد میں جو ہے وہ شہر کہا جاتا ہے, کہ ڈاکٹر سے شہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے شہر کے جو ہے وہ کونے کونے میں ان کو تلاش کیا, اور شہر کی ایسی ایسی باتیں مجھے آج پتہ چلی. حالانکہ یاد رہے کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ تانگا چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو گاؤں ہے اس کے اندر 5 اسٹار ہوٹل ہی نہیں ہے جہاں پر روشنی اور ثاقب جو ہے وہ بھاگ کر جو ہے 1.5 گھنٹہ رہ کے آئے تھے. یہاں پر 7 اسٹار ہاسپٹل بھی ہیں. ہاسپٹل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ کسی گاؤں کا ہاسپٹل ہے, کیونکہ چٹکی میں جو ہے, اگر یہ دوسرے کہیں شہر میں دکھایا جاتا تو چٹکی میں ہماری گڈی جو ہے وہ بچے کو لے کے نہیں وہاں پہ پہنچ گئی کہ بچے کو بھی بخار ہو گیا اور میں بچے کو لے کے آ رہی ہوں. اور وہاں پر جو ہے بچہ جب آتا ہے تو وہاں پہ مہک جو ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے آدم صاحب کو, میرے بچے کا خیال رکھنا. یعنی سب کو ہر چیز کے لیے آدم ملا ہوا ہے. یعنی آدم کو جو ہے وہ خوب جو ہے وہ فرشتہ اور دیوتا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس ہر ایک چیز کا علاج ہے. آدم نہ ہویا وہ بھائی املی والا ہو گیا, جن کو سارے جا کے جڑے نے املی لیندے نے تو سارے کا کام کرتا ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ بتاتا ہے کہ شایان کا پتہ چل گیا. اب اس کا ایک دوست, جس بندہ کچھ بھی آپ کہہ لو, جس نے شایان کا پتہ کرنے کے لیے سکھا تھا, اس نے کہا کہ شایان جو ہے وہ فلان جو خان ہے اس علاقے کا, اس کا جو ہے بھانجا ہے, اور مجھے پتہ چل گیا. ادھر یہ مہک کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے, اور مہک صاحبہ جو ہیں وہ عجیب و غریب سے ڈائلاگ بولتی ہیں. اور آگے سے میر آدم جو ہے اس کے بھی ریاکشن عجیب, اور اوپر سے وہ بونگی گڈی آ جاتی ہے, وہ بھی عجیب سے بونگے سے ڈائلاگ بولتی ہے. یار مجھے سمجھ نہیں آتی اب یہ ڈرامہ کس کے لیے لکھا ہے. ڈیفنس میں رہنے والی کلاس کے لیے لکھا ہے, گلبرگ میں رہنے والی کلاس میں لکھا ہے, شاد باغ میں جو رہتے ہیں, ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں, جو کچی بستیاں میں رہتے ہیں, ان کے لیے لکھا ہے. مجھے یہ بتاؤ, کیونکہ یہ ڈرامے جو ہیں آپ کے ڈیفنس اور ماڈل ٹاؤن کے لوگ اور بحری ٹاؤن کے لوگ تو یہ دیکھتے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو وہاں وہ تو کلاس ایسی ہے کہ وہ انگلش کے علاوہ کچھ اور دیکھتی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گئے ہمارے جو ہیں وہ بیچارے مڈل کلاس لوگ جو ہیں. مڈل کلاس لوگوں کو آپ کی یہ زبان سمجھ آئے گی. آغا حشر کشمیری کے زمانے کی ڈائلاگ جو ہیں, ان کے تھیٹر کے بھی ایسے ڈائلاگ جو ہیں وہ نہیں لکھے جاتے تھے, وہ بھی ایسے ہوتے تھے جو انسانوں کو سمجھ آ جاتے تھے. آپ نے جناتی قسم کے ڈائلاگ جو ہیں وہ لکھنے شروع کر دیے ہیں, اور بالکل وہ سچویشن کو اور اسٹوپڈ اور بیوقوف جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد شایان صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے جناب آپ یو کے میں پڑھ کے آئے ہو, لیکن پلے بڑے تو یہاں پہ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا آپ کا ماما جو ہے وہ, جس نے اپنی ذاتی جیل بنا رکھی ہے, اتنا بڑا بااثر بندہ ہے, اس کے شکایت کرنے کے لیے آپ تھانے پہنچ گئے. اور کیا ہوتا ہے کہ تھانے دار ان کو لے کے آتا ہے اور مامے کے پھر حوالے کر دیتا ہے. یہ تو ہونا ہی تھا. اور وہاں پر 1950 کے زمانے کی فلموں کا سین چلتا ہے کہ اس کی شایان کی جو بہن ہے, اس کا شوہر اس کو کہتا ہے میں طلاق دے دوں گا, میں کتوں سے زیادہ وفادار ہوں مامے کا, اور میں میرے لیے بچہ بیوی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اور وہ کہہ رہی ہے نہیں خدا کے لیے شایان تم اس کی بات مان لو, مجھے طلاق نہ دو, مجھے اپنے بچوں سے دور مت کرو. ارے بھائی دینے دو تجھے طلاق,
پاگل ہو کیا؟ ایسے بندے کے ساتھ تم رہنا چاہو گے کہ جو تمہارا ہے ہی نہیں، جس کے لیے اپنے بچے اپنی بیوی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تم اس کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ڈراموں میں بعض دفعہ عورتوں کو اتنا بیوقوف دکھا دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں شوہر اور ایسے شوہر کے محبت میں ذل و خوار ہو رہتی ہیں کہ جن کو ذرا بھی خیال نہیں ہے، اور بعض دفعہ ایسا دکھا دیا جاتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے لیکن اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ کوئی منطق، کوئی چیز، کچھ بھی جو ہے ہمارے ڈراموں میں نہیں دکھایا۔ کبھی کبھی اس ڈرامے کے کردار آپ کو 1950 کے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی لگتے ہیں خلا کے زمانے کے لوگ ہیں، جو خلائی مخلوق ہیں، جو خلائی زبان جو ہے بول رہے ہیں۔ اس ڈرامے نے پکانا شروع کر دیا آپ کو۔ اب روشنی صاحبہ جو ہیں وہ چلی گئیں کراچی، دیکھتے ہیں وہاں پر نائکا قسم کی ایک آنٹی ہیں، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی کہ اس روشنی سے اب بیچاری سے دھندا کروایا جائے گا۔ دھندا غلط لفظ ہے، چلیں ٹھیک ہے، اس سے دیکھتے ہیں کیا کروایا جاتا ہے۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ بھی فضولیات کے ریکارڈ جو ہے وہ توڑ رہا ہے، وہ ہے راز الفت۔ راز الفت میں اس قسم میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری مشت صاحبہ جو ہیں وہ تیار بیٹھی ہیں ارتضیٰ کی اور صاحبہ کی شادی پہ جانے کے لیے، لیکن وہ اپنے شوہر اسماعیل صاحب سے یہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں سامنا کیسے کروں گی ارتضیٰ کا۔ ارے بھائی تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایسے لوگوں کی شادی پہ جانے کی بات کر رہی ہو، صاحبہ جس نے تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دی، اور تمہارے والد کی وہ قاتل ہے، کیونکہ تمہارے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تمہارے حالات کی وجہ سے، اور تمہارے یہ سارے حالات جو ہیں پیدا کس کے کیے ہوئے ہیں؟ تمہاری صاحبہ، اور تمہیں پتہ ہے اس کا، کیونکہ جب وہ تمہارے پاس آئی ہے تو تم نے بتایا، اور تمہیں سب چیز کا پتہ ہے کہ وہ اس کی تمہاری اصل مجرم وہ ہے۔ اس کے بعد ارتضیٰ وہ بندہ ہے جس نے تم پہ یقین نہیں کیا، تمہارے کردار کی گواہی جب تم اسے دے رہی تھی تو اس کو اس نے بد کردار کہا، اور تم کس حیثیت سے ان کی شادی پہ جانے کی بات کر رہی ہو؟ مجھے بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم پاگل ہو کیا، یا ہمیں پاگل سمجھ لیا ہوا کہ ہمیں تم بتا رہی ہو کہ تم ان کی شادی پہ جا رہی ہو۔ اور اسماعیل صاحب جو ہیں اتنے سیانے اور عقل مند انسان جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں تمہیں جو ہے ارتضیٰ کے سامنے جانے کی سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ارتضیٰ کو تمہارا سامنا کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، ارتضیٰ کو تمہارا سامنا کرنے کے لیے حوصلہ نہیں ضلالت چاہیے، اور تمہیں اس کے سامنے جانے کے لیے بغیرتی جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ تم دونوں میں بس اسی چیز کی جو ہے نا کمی ہے، وہ ذلیل ہے اور تم بغیرت ہو کہ تمہاری زندگی خراب کر دی، تمہارے باپ کو مار دیا گیا اور تم ان کی شادی پہ جا رہی ہو، کس حساب سے، کس تک سے؟ مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی، تاکہ وہاں پر جو سین ہونا ہے وہ تمہیں سمجھ آئے۔ اور وہاں پہ سین کیا ہونا ہے؟ اب صاحبہ جو ہے اس کی اماں نے وہ ہار دیکھا ہے اس کے پاس جو نومی صاحب نے ان کو دیا تھا، اور یہ ہار جو ہے وہ صاحبہ نے اپنی اماں کو، سب سے پہلے تو صاحبہ کی اماں سے کہتی ہے تمہارے پاس اتنا قیمتی ہار آیا کہاں سے؟ ارے بھائی کتنا قیمتی ہوگا، تم کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، تمہاری وہ اکلوتی بیٹی ہے، اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے بھائی، اور کریڈٹ کارڈ وہ جہاں مار لیتی ہے کتنے کا یہ ہوگا ہار؟ زیادہ سے 20 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں نہیں خرید سکتی؟ اور تمہارے پاس آیا کہ وہ کہتی ہے آپ یہ لے لے۔ اب اس کی ماں یہ ہار پہن کے شادی پہ جائے گی، اور نومی کی اماں جو وہاں پہ شادی پہ ہوگی وہ اس ہار کو دیکھ لے گی، اور وہاں کھلے گا سارا خلاصہ، ہاں جی، اور پھر وہاں پر ارتضیٰ صاحب کو جو ہے پتہ چلے گا، اور پھر 2-3 ایک ساتھ تک ہمیں جو ہے باندھ کے رکھا جائے گا یہ بتانے کے لیے کہ کس کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا۔ مشک جو ہے وہ ارتضیٰ کو معاف کر کے اس کی محبت میں واپس چلی جائے گی، یا اسماعیل صاحب کی جو وفاداریاں اور اس کی محبت ہے اس کے چکر میں واپس جو آ جائے گی۔ اس کی جو پگلی بیٹی جو ہے اس کا تو علاج ہو رہا ہے، ایک بہت اچھا سین تھا، لیکن اس کو اچھے طریقے سے جو ہے شو نہیں کیا گیا، دکھایا نہیں گیا کہ وہ جو ذہنی طور پہ تھوڑی سی ڈاؤن بچی ہے، لڑکی ہے، عورت ہے بلکہ، وہ اس کو جو ہے وہ کمپاؤڈر محلے کا حرامی اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ہر ڈرامے میں چھوٹی موٹی ایسی باتیں ضرور دکھانی چاہیے تاکہ ہمارے ناظرین کو خاص طور پہ بچوں کے بارے میں دکھانی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے جو ذہنی طور پہ ڈاؤن ہوتے ہیں ان کی چیزیں ضرور دکھانی چاہیے، تاکہ ہمیں جو ہے ہمارے معاشرے میں جو درندے جو ہیں وہ کھلے پھرتے ہیں ان کی نشاندہی جو ہے ہوتی رہے۔ یہ اس ڈرامے کی بہت اچھی بات جو ہے مجھے لگی کہ اس چیز کی نشاندہی کی گئی، اور اس کمپاؤڈر کو، خبیث کو جو ہے وہ پکڑایا گیا۔ واپس آتے ہیں ہمارے اس ڈرامے کی طرف۔ تو ہوا یہ کہ اب وہ ہار دیکھ لیا گیا، وہ سارا خلاصہ جو ہے وہ ہوگا، اور ادھر نومی صاحب جو ہیں وہ اپنی اماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے لڑکی کیا دیکھنی، لڑکا ہی دیکھ لیں۔ اس کے منہ سے اصل بات نکل آئی، ٹھیک ہی، اور یہ تو جو ہے وہ بائی سائیکل نہیں تھا، بائی سائیکل نہیں، ہاں بائی سیکشول بائی سیکشول ایک ہی بات ہے ویسے تو۔
یہ بائی سیکشول نہیں تھا، گے ہے یا بائی سیکشول ہے، اس کا جو ہے وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہماری صاحبہ کو جو ہے، صاحبہ کے ساتھ بھی اس نے جو ہے وہ کیا ہے، تو اور لڑکوں کے ساتھ بھی کیا تو نہیں، اس کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اس کو دکھایا گیا. ٹھیک ہے، جو بھی ہے. اب یہ جو ہے وہ سارا خلاصہ جو ہے ہونے جا رہا ہے، اس قسط میں اور کچھ بھی نہیں ہوا، وہی رونا دھونا اور OST جو ہے وہ چلتا رہا. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ بہت ہی زیادہ فضول بات ہے، ڈرامہ ہے، لیکن وہ میں شروع کر چکا ہوں. تو میری مصیبت یہ ہے کہ جو میں کام شروع کرتا ہوں اس کو ختم کیے بغیر دم لیتا ہی نہیں، تو اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. وہ ہے دلہن. دلہن کی اس قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمل جو ہے اس کو اب سٹاک کر رہا ہے شامیر. ہاں جی، شامیر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہی، اس سے چھپتی پھر رہی ہے. کیوں بھائی؟ تم پولیس کو بتاؤ کہ اس بندے نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی اور اس کو چھتر لگواؤ. عجیب بات ہے. اور وہ جو ہے وہ چھپ جاتی ہے باتھ روم میں، لیڈیز جو ریسٹ روم ہوتا ہے اس میں جا کر. اور ہمارے شامیر اتنے خبیث اور حرامی دکھائے گئے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یونیورسٹی میں کوئی بھی لڑکا لیڈیز ریسٹ روم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، مجھے یہ بتائیں. اور وہاں لیڈیز ریسٹ روم تو لڑکیوں سے ہمیشہ بھرا رہتا ہے، وہ اس میں کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ نہیں دکھائی جاتی. اور وہ گھستا ہی نہیں ہے، ہر جو ہے ٹوائلٹ پہ جا کر، ریسٹ روم کے اندر جو ٹوائلٹ ہے اس کے اوپر جا کر دستک دیکھ کہتا ہے تم اندر ہو، مجھے پتا ہے تم اندر ہو، اور اس کو جو ہے آوازیں دے رہا ہوتا ہے، اوپر نیچے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور عمل جو ہے وہ کموڈ کے اوپر چھپی ہوتی ہے. لگتا ہے وہ ہالی ووڈ کی کچھ جو ہارر موویز ہوتی ہیں نا، وہ جو کلہاڑے پہ لے کر مارنے والی جو آتی ہیں، کہ وہ جو خونی قاتل جو باہر پھر رہا ہے اور لڑکی جو ہے وہ چھپ رہی ہے. عجیب بونگا ڈرامہ ہے یار، حد سے زیادہ. میں اسے بس شروع کر بیٹھا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور ادھر جو ہے میکائل کی جو منگیتر ہے اس کو عجیب بیوقوف اور کنفیوز دکھایا گیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ اگر ایسا ہے، تمہیں اتنے نقص اس میں سے نظر آتے ہیں، تمہیں یہ لگتا ہے کہ دوسری لڑکیوں کی طرف یہ مائل ہے، تو تم اس سے شادی کیوں کر رہی ہو. اور عجیب بات ہے، ایسی کلاس دکھائی گئی ہے جو کروڑوں پتی اربوں پتی، جو ہماری ایلیٹ کلاس ہمارے معاشرے کی کہلاتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کی شادی زبردستی کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. اگر میں تمہارے ماموں کے بچے کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. ہمارے مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ ایسے زبردستی نہیں کرتے، تو ایلیٹ کلاس جو ہے یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. ایویں بونگا جو ہے وہ ادھر سے جو ہے ایک اور عمل کو اور مظلوم دکھانے کے لیے اس کی بہن چھت پہ کسی سے مل رہی ہے، اور عمل جو ہے اس کو جا کے دیکھ لیتی ہے، اور وہاں پہ بڑی شیرنی بنتی ہے. اور اس کی بہن، وہ جب بھاگ جاتا ہے اس کی بہن یہ کہتی ہے، اس کی بہن الٹا اس کو ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اسے کہتی ہے کہ تم مما کو مت بتانا. کیوں بھائی؟ سب سے بڑی یہ غلطی یہ ہوتی ہے کسی بچے کی غلطی کو چھپانا، ایسی غلطی کو چھپانا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، آپ کی عزت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، یہ اور بڑی غلطی ہوتی ہے. اور عمل صاحبہ جو اس کو چھپاتی ہیں، بعد میں اس کا الزام اسی پہ لگنے والا ہے. عمل کو بہت غریب دکھایا گیا ہے. ایک دن کام پہ نہیں جائے گی تو کھانے کو نہیں ملے گا، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ آئی فون. ہاں جی، یہ آئی فون کس نے دلایا؟ ہاں دس تو ذرا. بونگا ڈرامہ ہے یار، حد سے زیادہ بونگا. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے پریم گلی. پریم گلی جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے. انفیکٹ اس کے مکالمے جو ہیں، کہانی جو ہے وہ زیادہ آگے تو نہیں بڑھتی، لیکن ان جو ہمارے وسیم عباس صاحب ہیں اور کوی خان صاحب ہیں، جو رنڈوؤں کا گھرانہ ہے، خاص طور پر وہ جو ہیں وہ ان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے، ان کے مکالمے جو ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں. ڈرامہ جو ہے اس کو شروع میں سٹریچ کیا گیا تھا، لیکن اب یہ ڈرامہ جو ہے ان لوگوں کی اداکاری کی وجہ سے اچھا جو ہے لگنے لگ گیا ہے. اس کس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جویا کی اماں لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ محبت کی شادی ہے، وہ جو ہے کہتی ہیں کہ یہ شادی جو ہے وہ جویا کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ پڑھنا چاہتی ہے، اور لوگ اس پہ بھی باتیں کرتے ہیں. ادھر جو ہیں وہ رنڈووں جو ہیں کوی صاحب جو ہیں وہ رشتہ مانگنے کے لیے جب آتے ہیں تو ان کی جو پہلے ان کے گھر سے آنے سے پہلے کے مکالمے ہیں، وسیم عباس صاحب جو ہیں ان کے مکالمے، اور ان کی کنجوسی کی عادت، اور جو ہے کوی خان صاحب ان کی پنجابی یہ بہت ہی زیادہ اڈوریبل لگتی ہے. کوی خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، اس عمر میں بھی وہ 90 یعنی کہ 90 سال کے ہونے والے ہیں ماشاءاللہ، اور اس عمر میں بھی وہ جو ہیں اتنی بہترین اداکاری جو ہے وہ کر رہے ہیں. ان کی جو ہے وہ ڈائلاگ ڈیلیوری، ان کی باڈی لینگویج سب جو ہے وہ بہت شاندار ہے. انفیکٹ فرحان احمد جو ہے، فرحان سعید جو ہے، ان کے ساتھ وہ بھی اچھی جو ایکٹنگ کر رہا ہے. یہ رنڈوؤں کا پورا خاندان ہے، بہت اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے. اس میں وہ ایک مکالمہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے جو ہے کہ وہ جو ہے نا رنڈوؤں کی بد دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے. تو وہ دوسری لڑکی کہتی ہے وہ ہجڑوں کی بد دعا نہیں تھی.
تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو مکالمے ہیں جو آپ کو جو ہے وہ ہنسنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جویا کی اماں جو ہیں وہ بہانہ بنا دیتی ہیں کہ لڑکے جو ہے اس کو گھر دمان بنانا ہے اور جو ہے وہ شادی سے رشتے سے انکار کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے رشتے سے انکار کیوں کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ آگے دکھایا جائے گا. وسیم آباد صاحب جب جاتے ہیں اور صبا حمید صاحبہ کو جب آپا جی یا بہن جی جب کہتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ کسی زمانے میں وسیم آباد صاحب جو ہیں وہ اور صبا حمید یہ ان دونوں کی شادی رہی ہے، تو یہ شادی شدہ تھے. تو جب بھی وسیم آباد صاحب میں نے ان کے سٹیج جو ہے شروع میں یہ دیکھا ہوا ہے، تو اب جب یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ اس کو بہن کہتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو یہ ڈرامہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اور ڈرامہ جو ہے وہ اچھا آگے بڑھ رہا ہے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے جلن. جلن میں ہمیں اس ہفتے میں ہی دیکھا کہ اسفند یار کا کے اندر کی بابتا جو ہے وہ یکدم جاگ اٹھی. اب وہ اس کے اندر کا باپ جو ہے اس کو مجبور کر رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کے آؤ، اور وہ جاتا ہے اور بہت آسانی سے جو ہے وہ نشا کے والد سے اس بچے کو لے بھی آتا ہے. مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی، 3 لوگ تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور 3 لوگ اتنی آسانی سے وہ اپنے بچے کو لیتا ہے اور لے جاتا ہے، جبکہ اس پہ شک ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے خودکشی کی. بچی نے بہت آسانی سے جو ہے یہ پولیس کیس بن سکتا ہے اور اس بندے سے بچے کا کسٹڈی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، لیکن اور جبکہ اس نے دوسری شادی آگے کر لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بڑی آسانی سے جو ہے لے جاتا ہے. اور بعد میں نشا کے والد جو ہے بڑی بے بسی دکھاتا ہے. مجھے یہ سین بالکل بھی اچھا نہیں لگا. اس کے بعد جو ہے جو نشا کی اماں جان ہے وہ مجھے زہر لگنے لگ گئی ہیں. وہ پہلے مجھے بہت بری لگتی تھی، عجیب سے بال کھول کے ہر وقت اسٹوپڈ سی حرکتیں کرتی رہتی تھی. اور اب وہ تم اپنے بچے کو لاہور کیوں بھیج رہی ہو بھائی؟ تم کیوں نہیں سنبھال سکتی؟ اچھی خاصی ہٹی کٹی عورت ہو تم، فیشن کرنے کا تمہیں پتہ ہے، بال اسٹریٹ کر کے کھلے چھوڑنے کا پتہ ہے، اور بچہ تم سے نہیں سنبھالا جاتا. اور ادھر جو ہیں وہ ہمارے جو اسفند یار ہیں محبت میں آ کر اپنے بچے کی محبت میں جو یہ چماڑ مارتے ہیں نشا کو، اور ہمیں بالکل اچھا نہیں لگا. ہاں اگر مشا زندہ ہوتی تو ناظرین کو، ڈرامہ دیکھنے والوں کو، سب کو بہت اچھا لگتا کہ ہاں بھائی یہ نشا کے ساتھ جو ہے وہی اچھا ہو رہا ہے جو اس نے کروایا تھا اپنی بہن کے ساتھ. لیکن یقین کیجئے نشا کے مرنے کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ جو اس ڈرامہ کو دیکھ رہے تھے ان کی ہمدردی یا ان کے جو فیلنگز، جذبات اٹیچڈ ہوئے تھے اس ڈرامے سے، وہ بالکل جو ہے وہ چھوٹ چکے ہیں. اب کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کچھ بھی ہو، نشا کو جو ہے جتنا مرضی ذلیل کیا جائے، کچھ بھی ہو، یا اسفند یار کے ساتھ کچھ بھی ہو، کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انفیکٹ ان کی جو آپس میں یہ وہ محبت ہوتی ہے اسفند یار کی، تو ہمیں بالکل خوشی نہیں محسوس ہوتی، کسی کو بھی نہیں محسوس ہوتی کہ یار دیکھو اب یہ نشا کو تھپڑ مار رہا ہے. مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ اسفند یار جو ہے وہ نشا کو کیوں برداشت کر رہا ہے. اس نے اس کے ساتھ پہلے محبت نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے مجبور کرنے پہ انفیکٹ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی آلموسٹ، اور یہ اسفند اس کو کھینچ رہا تھا وہاں کھڑکی سے. تب اس نے جو ہے ہاں حامی بھری تھی، ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا. اب کیوں وہ برداشت کر رہا ہے ایسی اسٹوپڈ اور بےہودہ لڑکی کو؟ بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسرا جو ہے ادھر جو ہے وہ اگلا تھپڑ اس کو پڑتا ہے اس کی بہن سے. اس وقت بھی آپ کو بالکل ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی. اب اس کی بہن کا جو ہے وہ حصہ جو ہے گھر میں، بلکہ وہ گھر کی مالک وہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم دونوں یہاں سے، تم دونوں کو میں کھڑے کھڑے یہاں سے نکال دوں گی، نکلو تم دونوں. اب نشا جو ہے ادھر سے بھی ذلیل ہوتی ہے اور اس کی بہن سے بھی ذلیل ہوتی ہے، لیکن ہمیں بالکل بھی اس چیز کی خوشی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. ڈرامے میں بالکل بھی جان نہیں رہی. تھوڑی بہت جو ڈرامہ ناظرین جو اس کو دیکھ رہے تھے وہ مشا کی وجہ سے دیکھ رہے تھے، اب اس کے مرنے کے بعد یہ جو ہے ڈرامہ بالکل ہی فضول ہو گیا. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے محبت تجھے الوداع. محبت تجھے الوداع. اس ڈرامے نے ناظرین کو بیوقوف بنانے اور بیوقوف سمجھنے کے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں. ہاں جی، ڈرامے میں ایک فضول اور گھٹیا سچویشن اور منطق دکھائی جا رہی ہے کہ شفق جو ہے وہ پرائز بانڈ خریدتی ہے، ایسے پرائز بانڈ جن کے اوپر انعام نکلے گا. اب مجھے یہ بتاؤ، وہ مینیجر جو ہے اس سے پہلے، مینیجر کو بلانے سے پہلے ہمارے یہ جو شایان صاحب جو ہیں اپنے دوست کے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اس کا دوست عجیب اور بیوقوف فضول کریکٹر ہے، باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مینیجر جواب نہیں دے رہا، کوئی بھی یہاں پہ کام نہیں کرتا، جبکہ تم خود ہی کام نہیں کر رہے، جو اس کو تم نے سامنے بٹھایا وہ بھی اس دفتر کے ملازم ہے، وہ بھی کام نہیں کر رہا. اب مینیجر کے دفتر میں جا کے وہ بلانے کے لیے جاتا ہے، کسی اور کو بلا کے نہیں، کیوں؟
کیوں نہیں کہا تم نے؟ اپنے دوست سے کیوں نہیں کہا؟ وہ بھی تو یہ بھی کام کرتا ہے، جاؤ اس کو بلاؤ۔ نہیں جی، خود جاتا ہے تاکہ اس کو سنایا جائے کہ مینیجر جو ہے وہ پرائز بانڈ کی باتیں کر رہا ہے شفق کے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اب مینیجر جو ہے اتنا لٹو ہے، جاہل ہے، بیوقوف ہے کہ وہ تم پرائز بانڈ خرید رہے ہو کسی اور سے، اور وہ پرائز بانڈ جو ہے وہ بیچنے والا جو ہے وہ دفتر آ کے دے کے جاتا ہے اور وہ گن کے 5-5 ہزار کے نوٹ سے دیتا ہے جس پہ کل انعام نکلے گا۔ اب جس بندے کے پاس ایسا پرائز بانڈ ہے جو کہ نکل سکتا ہے تو وہ تمہیں کیوں دے گا بھائی؟ 7.5 کروڑ روپے اس پہ انعام جو ہے وہ نکل رہا ہے، تمہیں لاکھوں روپے لے کے وہ تمہیں کیوں دے گا وہ پرائز بانڈ؟ مجھے یہ بتاؤ، مینیجر سے میں پوچھ رہا ہوں۔ اور مینیجر جو ہے ٹھیک ہے، اس کو اگر یہ مل گیا اور مینیجر صاحب جو ہیں وہ آگے شفق کو یہ پرائز بانڈ کیوں دیں گے؟ وہ 7.5 کروڑ کا پرائز بانڈ خود نکالیں اور ہاتھ میں رکھیں۔ کیا تم دوسروں کو کروڑ پتی بنا رہے ہو، خود کیوں نہیں بنتے ہو؟ کیا بیوقوف بنا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ جاہل ہو کیا؟ رائٹر سے میں پوچھ رہا ہوں، ڈائریکٹر سے میں پوچھ رہا ہوں، اور میں ان سب سے پوچھ رہا ہوں جو یہ سارے ڈرامے، کیا ہم لوگ بدھو ہیں کیا مطلب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ کیا کوئی منطق کی بات تو یار بتاؤ کہ جو لوگوں کو پتا ہو، اب سب کو پتا ہوتا ہے پرائز بانڈ کیسا سسٹم ہے، کیسے چلتا ہے، تم ایویں جو ملتا ہے اس کو ہانک رہے ہو، جاہل ہو یار۔ ڈرامہ اتنا فضول، مجھے اتنا غصہ ہے، میرا اتنا خون جلا اس ڈرامے کی یہ والی کس دیکھ کے مجھے، اور اوپر سے زیادہ میرا خون جل رہا تھا دونوں مشٹنڈیوں کو دیکھ کے، شفق اور عرفت کو، کیسے دونوں بہنیں بن رہی جیسے ہی شایان آیا۔ اور سین میں اس ڈرامے کی کوئی کنٹینیوٹی، کسی کے زیورات، کسی کے کپڑے جو اچانک ایسے جو ہیں وہ بدلے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں۔ ادھر جو ہیں وہ 5 کروڑ نہیں دینے تھے، یہ جو ہماری شفق ہے الفت کو، جو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں 5 کروڑ اور زیادہ دوں گی، اور بانڈ کیا نکلتا ہے 7.5 کروڑ کا۔ ہاں جی، لعنت ہے یار ڈرامہ۔ مجھے اتنا زیادہ گھٹیا ڈرامہ بنانے پر جو تم لوگوں کو ایوارڈ ملنا چاہیے موسٹ گھٹیا ڈرامہ آف دا ایئر یا ہسٹری کا، یہ ڈرامہ جو ہے بننے والا ہے۔ اور ایکٹنگ جو ہے گلیسنگ گرل تو وہ فضول ترین اداکار ہے، اور یہ منشا پاسا بھی اسی کے راستے پہ چلنے کی، اور زاہد احمد جو ہے، میں تو حیران ہوں کہ بھائی تم نے اپنا کیریئر اپنا خراب کرنا تھا تو کسی اور طریقے سے کر لیتے، کم سے کم ایسے ڈرامے تو مت کرو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سین آتا ہے کہ جس میں دکھایا جاتا ہے کہ آخر کار شایان کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے کہ دونوں عورتیں اس کو کیسے جو ہے وہ بیوقوف بنا رہی ہیں، اور وہ دونوں کو جو ہے وہ طلاق دیتا ہے، اور میری ہنسی نکل گئی۔ یہ سین ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بندے کو جو سیریس محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ڈرامہ اتنا، اور اس سے زیادہ میری ہنسی اس وقت نکلی جب مجھے پتہ چلا یہ تو سوچ رہا ہے شایان، مطلب اس کو اتنا پیٹنٹ اور اتنا اچھا اس نے کیسے سوچ لیا، حقیقت کے بالکل قریب اس نے کیسے سوچ لیا اگر وہ امیجن ہی کر رہا ہے تو۔ یار ایک دم فضول ڈرامہ ہے، یقین کیجئے میں نے اس سے زیادہ فضول ڈرامہ آج تک نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کوئی اور وجہ ہو نہ ہو، لیکن بونی کپور صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ ڈنڈے لے کر آنا چاہیے، اور یہ رائٹر پروڈیوسر جو ہیں ان کو مارنے چاہیے، ڈائریکٹر کو مارنے چاہیے، اپنے اس اتنی خوبصورت فلم جو ہے وہ سری دیوی کی پرفارمنس کی وجہ سے، گانوں کی وجہ سے، ارمیلا کی پرفارمنس کی وجہ سے، ان سب کی پرفارمنس کی وجہ سے وہ اتنی یادگار اور خوبصورت فلم تھی، اور اس کو اتنا جو گھٹیا اور ذلیل ڈرامہ اس پہ بنانے کے چکر میں جو ہے بونی کپور کو جو ہے ان کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، اتنا فضول ڈرامہ انہوں نے بنایا۔ اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے سراب۔ سراب کی یہ قسط جو ہے پوری قسط اس میں صرف یہ دکھایا گیا کہ حورین جو ہے وہ اسفند یار کے گھر سے اپنے باپ کے گھر جاتی ہے، بس لمبے سین، فضول ڈائلاگز اور فضول سچویشن نے اس ڈرامے کو اور زیادہ گھٹیا اور فضول جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اب سین شروع ہوتا ہے کہ اسفند یار جو ہے وہ بند دروازے کو جو ہے وہ دھکے دے رہا ہے دروازہ کھولنے کے لیے، حالانکہ دھکا دیتے دروازہ کھل جاتا ہے، حالانکہ کنڈی جو ہے لگی ہی نہیں ہوئی تھی اور دروازہ کھلا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت لمبا گلیسنگ گرل کے ساتھ، یعنی کہ سونی حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سین ہوتا ہے بہت لمبا، اور اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں بلا بلا بلا، اور تم یہ دوا کھا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اسکیزوفرینیا نہ ہو گیا، بخار ہو گیا۔ اسکیزوفرینیا کے بارے میں تھوڑا سا علم تو رکھو، یہ بیماری سال ٹھیک نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ تو خدا نخواستہ ٹھیک ہوتی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے اگر جو ہے اس کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بہت ساری ہماری مثالیں جو ہیں، بہت مشہور شخصیات جو ہیں اس کا نشانہ بڑھی ہیں، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔
لیکن یہاں پر جو ہے اسکیزوفرینیا کو اتنا فضول طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ سارے ڈرامے کو گھریلو جھگڑا جو ہے بنا دیا گیا. اب یہ سارے ڈرامے میں فساد کی جڑ جو ہے وہ اسکیزوفرینیا نہیں ہے، اسفند یار ہے اور اس کی بیہودہ اور بونگا پن جو ہے. اب تم اتنی بیہودہ اور بونگی باتیں کیے جا رہے ہو کہ سب سے پہلے تو اسی کو کام دھندا نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ہر وقت گھر میں یہاں پہ دوست کے ساتھ گلی میں بیٹھ رہا رہتا ہے. ایسے بندے کے ساتھ کوئی ویسے بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا. اب جو ہے فضول جو ہے وہ باتیں انہوں نے شروع کر دیں اور اس کے بعد جو ہے سلسلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اب جو ہے حورین کو اس کے گھر جو ہے واپس کیسے بھیجا جائے. ٹھیک ہے جی. اور اسی سارے چکر میں جو ہے یہ ڈرامہ یہ جو قسط جو ہے وہ ساری گئی ہے. اب میں اسفند یار سے یہ پوچھتا ہوں یا ڈائریکٹر سے رائٹر سے پوچھتا ہوں، تو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اسفند یار کا مسئلہ ہے اس کو سائڈ پہ کرو، گھر کے بزرگ جو ہیں وہ بیٹھ کے بات کریں. اور ٹھیک ہے مسئلہ یہ جو ہے نا کہ حورین جو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ اپنے گھر میں تو ٹھیک ہے، اسفند کو کہیں اور بھیج دو اور حورین کو یہاں پہ رکھو یا کہیں اور رکھو. گھر کے بزرگ بیٹھیں، ڈاکٹر کے پاس لڑکی کو لے جائیں اور اس کا چیک اپ کروائیں اور جو ہے پتہ کریں ہاں بھی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. سارا مسئلہ تو اس بیہودہ انسان اسفند یار کی ڈرامے بازی کی وجہ سے. نہ یہ وہاں سے جس کو لے کے آتا، نہ یہ نئی بات شروع ہوتی کہ اس نے کچھ لڑکی کے ساتھ کیا ہے، بلکہ نئی بات کیا شروع ہوتی، یہ حورین صاحب نے اپنے دماغ میں ایسے جو ہے خود سے ہی جو ہے وہ ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہے، بندہ اسکیزوفرینیا میں باتیں امیجن کرتا ہے لیکن اس طرح سے دوسروں کے کہنے پر فضول اور بونگین اس کے اپنے اندر کی دنیا ہوتی ہے جو ایسی ساری باتیں کرواتی ہے. لیکن وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. یہ رائٹر اور ڈائریکٹر کو بات سمجھانے بیٹھو تو ان کو اگر اتنی عقل ہوتی ہے اتنا فضول اور گھٹیا ڈرامہ جو ہے یہ لکھتے. اور خام خواہ ڈرامے کو لمبا کرنے کے لیے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ حورین جو ہے کیسے گلیوں میں سے گزر کے جو ہے وہ آتی ہے اپنے باپ کے گھر اور لوگ لڑکے جو اس کے حیران ہو کے دیکھتے ہیں. بھائی دیکھیں گے نا، تم جیسے بھاگتی ہوئے گئی تھی اس میں لڑکوں کا یا لوگوں کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. جیسے تم بھاگتی ہوئے گئی تھی لوگ تو دیکھیں گے کہ یہ جاہل اور بیوقوف عورت جو ہے یہ سب ڈرامے بازی کر رہی تھی، اب گھر واپس آ رہی ہے، یہ پہلے کیوں ایسے نہیں کیا تھا؟ عجیب ڈرامہ، فضول ترین ڈرامہ ہے. اور اس میں تقریباً 10-12 جو ہیں وہ منٹ جو ہے وہ اس کا او ایس ڈی چلتا ہے اور اتنا زیادہ گھٹیا اور بونگا لگتا ہے اس کا او ایس ڈی جب وہ پیچھے چلتا ہے کہ آپ کو اور اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مجھے بالکل بھی یہ ڈرامہ جو ہے نا وہ بالکل بھی پسند نہیں آ رہا. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے گھسی پٹی محبت. گھسی پٹی محبت کی اس قسط نے فضولیات کے اور بونگے پن کے اگلے پچھلے سارے ہی ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے. ہم نے یہ دیکھا خلیل جو ان کے گھر اپنی ماں کو اور جو ہے وہ کپڑے اور مٹھائی وغیرہ جو لے کر آ گیا تھا اس کی ماں کا رشتہ مانگنے کے لیے، عجیب بونگا پن اور ڈرامے بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور سب لوگ جو ہیں یہ عزت دار گھرانہ جسے شروع میں دکھایا گیا تھا سب اس کی باتیں سنتے ہی جا رہے ہیں. کیوں سنتے جا رہا بھائی تم اس کی باتیں؟ میری ماں کی اس نے انسلٹ کیا، تمہاری ماں نے آ کے ڈرامے بازی کی اور اس نے اس کا جواب دیا، دیٹس اٹ. اور سب لوگ متاثر ہیں اس کی جائیداد سے، اس کے پیسوں سے. آخر کار ہوتا یہی ہے، وہ مطلب وہ رشتہ وہ جو ہے مٹھائی اور کپڑے جو ہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور سمیہ کا باپ جو ایک بغیرت اور گھٹیا باپ ہونے کی بہترین مثال جو ہے پیش کر رہا ہے، اس کی اماں بھی پورا خاندان ہی کنجروں کا خاندان ہے. وہ کہتا ہے کہ جی وہ لڑکی آگے کہتی ہے کہ وہ مٹھائی اور کپڑے جو ہیں وہ یہیں چھوڑ گئے ہیں، تو وہ کہتا ہے اچھی بات ہے. اس کی اماں بھی خوش ہو رہی ہے اور سب مٹھائی جو ہیں وہ کھا رہے ہیں. یعنی کہ یہ وہ گھرانہ جو شروع میں دکھایا گیا جو عزت اور پتہ نہیں وقار اور پتہ نہیں کس چیز کی باتیں کرتے تھے، اب یہ گھٹیا جو اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور اس کی اماں جو ہے اس کو قائل کر رہی ہے کہ تم شادی کر لو، ہمارے پاس کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ روپے آ جائیں گے. تو سب سے پہلے یہ نہیں سمجھ رہے 2.5-3 لاکھ روپے انہوں نے کرنے کہاں ہیں. مطلب وہ کہتی ہے کوئی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو یہ پیسے جو ہیں اکٹھے کر دوں گی. کس لیے پیسے اکٹھے کر دیں؟ اور وہ کہتی ہے کہ تم جو ہو شادی کے بعد بھی کام کرو گی اور اس کے بعد پیسے مجھے دو گی. ارے بھائی تمہاری بیٹیوں کے اگر شادی ہو جائے گی تو تمہیں کس چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ تم خود ہی کہہ رہے ہو تمہارے شوہر کی پینشن ہے، اس پہ تمہارا گزارا ہو جائے گا، گھر تمہارا اپنا ہے. مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی کہ کس لیے اس گھرانے کو اتنا بغیرت، کنجر پونے والا اور گھٹیا اور لالچی دکھایا جا رہا ہے. مجھے بالکل اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. بس اس کی خلیل کی شادی جو ہے وہ سمیہ سے کروانے کے لیے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں میں خرچے کے لیے تمہیں 1.5 لاکھ روپے جو ہے وہ بھی دے دیا کروں گا. اور یہ جو ہے
کنجروں کی طرح خوش ہو جاتے ہیں جو بچے اپنی بیٹی کے پیسے جو ہیں وہ کماتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے اپنی بیٹی کی کمائی کی بات نہیں کر رہی, بیٹی کے پیسے کمانا یعنی کہ بیٹی کو بیچنا. تم لوگ اپنی بیٹی کو بیچ رہے ہو اور اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہے ہو. اور سمیہ اس کی کہاں گئی وہ سیلف رسپیکٹ اور انا اور اس کا باغی پنا جو یہ اب شادی کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے؟ کیوں تیار ہو رہی ہے تم شادی کرنے کے لیے؟ مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہی. تم اپنے باہر کے لوگوں کو قائل کرتی پھرتی ہو, بہت بولڈ بنتی ہو, ہر کسی کو سمجھاتی ہو, بتاتی ہو, ٹکا پہ ٹکا جواب دیتی ہو, اور اب اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں کہہ رہی کہ وہ تمہیں بیچ رہے ہیں؟ اس قسم میں واحد جو اچھا سین تھا وہ یہ تھا کہ اس کی چھوٹی بہن جو ہے, سب سے چھوٹی, وہ ایک بابے کی خوب ٹھکائی لگاتی ہے جو حرامی بچی کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ بچی یہ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ کراٹے سیکھنا ہے تاکہ میں اپنا ڈیفینس جو ہے وہ کر سکوں. یہ بہترین چیز ہے ہر بچی کو, ہر لڑکی کو, چھوٹی کو. ہمارے معاشرے میں عورتوں کے اندر یہ ڈر بٹھا دیا جاتا ہے کہ کوئی تمہیں ہاتھ پکڑے تو تم وہیں پہ ڈرتی اور کانپتی اور کہو خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو, دوسرا ہاتھ سے اس پر لپڑ مارو, دوسرا ہاتھ دونوں پکڑ لیا نا, گھٹنا استعمال کرو. کہاں پہ استعمال کرنا ہے خود ہی جان جاؤ. لیکن کوئی مرد حرامیہ بن اور بغیرتی جب بھی کسی بچی کے ساتھ, لڑکی کے ساتھ کرنا چاہے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا, اس کا منہ توڑ دو. کیونکہ مرد ہمیشہ عورت کے ڈرنے کی وجہ سے اس کے سر پہ چڑھ کے ناچتا ہے اور اس کو جو ہے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس دن عورت جو ہے جو ایسے مرد کو جواب دے گی جو اس کا ریپ کرنا چاہتا ہے, جو اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے, اس دن کسی مرد میں ایسی ہمت نہیں ہوگی کہ جو ہے اس کا ریپ کرنے کی کوشش کرے. ہر لڑکی کو, ہر بچی کو جو ہے اتنا سمجھدار اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے. یہ واحد اس قسط کی جو اچھی چیز مجھے لگی. لیکن ادروائز یہ ڈرامہ بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی فضول ہے, نہ تو آپ کو ہنساتا ہے اور نہ آپ کو رلاتا ہے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے ذبائش. ذبائش یعنی کہ ناظرین کی آزمائش. اس قسط میں بھی ہماری آزمائش جاری رہی اور اس قسط کو دیکھ کے مجھے یہ لکھا کہ ڈرامے کے اینڈ پر جو ہے وہ پروڈیوسر کے پاس پیسہ بالکل ختم ہو گیا تھا, کیونکہ پیسہ اتنا زیادہ خرچ کیا گیا شاہانہ صاحبہ کی ساڑیوں پہ, ایکسٹینشنز پہ, آئی لیشز پہ, میک اپ پہ, کہ ان کو خوبصورت اور جوان لگانے کے چکر میں باقی سب اداکاراؤں کے لیے پیسہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. کیونکہ اس قسط میں ہر ایک نے گاؤن پہنا ہوا تھا, چاہے صبح ہو, شام ہو, رات ہو, دوپہر ہو, ہر ایک سین میں گاؤن جو ہے وہ پہنا ہوا تھا. اور مجھے لگا کہ اس قسط کا نام ہونا چاہیے تھا ذبائش گاؤن کی نمائش. ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد میں تاشی جو ہے مردیم کے ساتھ دڑ دڑ پنگا کیے جا رہے ہیں اس کی ماں کے آنے کو لے کر, اور ماں جو ہے وہ اٹھتی ہے اور پانی لینے کے لیے جاتی ہے اور یکدم اس کی جو ہے وہ آواز سنتی ہے اور وہیں پہ کان لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے. ہمیں یہ چیز دکھائی گئی کہ چاہے ماں جو ہے وہ لوور مڈل کلاس ہو, مڈل کلاس ہو, یا ملک کی سپر سٹار اداکارہ ہو, وہ جاسوس ہوتی ہے ساس بن کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تاشی جو نکلتی ہے شرمندہ ہو جاتی ہیں. بھائی تمہیں پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ والا کمرہ ان کا ہے. ادھر اسلام آباد میں جو ہیں وہ پیجی صاحب جو ہیں وہ نوشی کے کمرے میں چپکے سے داخل ہوتے ہیں, چٹخنی لگاتے ہیں اور بیڈ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. ہم سب کو یہ لگا کہ اب نوشی صاحبہ جو ہیں وہ شور مچائیں گی, بابا تو اتھے کی کرنا پہ. لیکن نہیں جی, انہوں نے تو بڑی خوبصورت سمائل دی, وہی سجن میرے آجا والی. اور ان کے اندر گٹرگوں جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور وہ گٹرگوں اتنی زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ ان کی محبت کے پھول ہر طرف کھل رہے ہیں. اب میں ایسے ساؤنڈ کر رہا ہوں جیسے عمران اشرف جو ہے اس نے مکالمے لکھے ہیں مشک کے, اور اس کی محبت کی جو خوشبو ہے وہ نوکروں تک بھی پہنچ گئی ہے. اور بابر علی نوکرانی سے کہہ رہے ہیں تم نے کچھ دیکھا تو نہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں صاحب میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں دیکھا تو تم نے بہت کچھ ہے, جویں وہ تے اندر وڑ کے ویکھدے ویسی تسی کیڑی گٹرگوں کردے ویسی چلانا ہوئے تھے. اور صرف اس لیے تاکہ یہ شاہانہ کو جو ہے یہ بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک سین میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ نوشی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اس سے پہلے کہ بڑی بھی اٹھ جائیں. بات تو صحیح ہے کہ وہ 70 سال کی ہیں, تم انہیں بڑی بھی کہہ سکتے ہو, تم اپنے 40s میں ہو, لیکن ایک بات بھول رہے ہو, ڈرامے میں تم ان کے کلاس فیلو بنے ہوئے ہو. ہاں جی, بڑی بھی مت کہو. ٹھیک ہے. اور ابھی وہ اسلام آباد میں, اور یہ سین ایسے مطلب یہ اسے یہ کہہ رہا ہے, یعنی کہ ایڈیٹر نے بالکل نہیں سوچا کہ کب یہ سین بنایا گیا, کب یہ سین لگانا ہے, اور کیا اس سین کا تک ہے. ٹھیک ہے جی. باقی کون سی چیزوں میں تک ہے جو اس میں تک سوچتے ہیں.
اس کے بعد ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ ہماری یہ جو نوشی صاحبہ ہیں یہ ایک شوٹنگ کر رہی ہیں اور وہاں سے ڈائریکٹر سے ناراض ہو کر جو ہے وہ نخرہ کر کے باہر نکل رہی ہیں، اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ان سے کہتا ہے میڈم شور مت کریں، کیونکہ وہ پیجی سے جو باتیں کر رہی ہیں اونچی اونچی آواز میں، اندر کریٹیو میٹنگ جو ہے چل رہی ہے، اور وہ وہاں پر وہ سین کریٹ کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، صرف یہ شو کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ وہاں جو اس فلم یا ڈرامے کا جو ہیرو جو ہے وہ پاس کھڑا ہے، اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے اس کا شوہر ہے، اور یہی جو ہے شاہانہ کا دوسرا شوہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ تو بڑی خبر بن گئی کہ اس کی بھانجی نے جو ہے اس کے شوہر کے ساتھ شادی کر رہی، سب اسے بھانجی بھانجی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھانجی نہیں ہے، نادرہ اور شاہانہ جو ہیں وہ سہیلیاں ہیں، نہ تو وہ کزنز ہیں کہ اس کو بھانجی کہا جائے۔ عجیب بے تکی جو ہے منطق جو ہے بنا رکھی ہے، اور اس سے بے تکی بات جو ہے وہ نادرہ بی بی کرتی ہیں، کہتی ہیں شاہانہ آ گئی تو ہمیں گھر سے باہر جو ہے وہ نکال دے گی، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ کیسے بھائی؟ تمہاری بیٹی ملک کی سپر سٹار ہے، فلمیں مل رہی ہیں، سپر ماڈل ہے، اتنا کروڑوں تو اس نے کما لیا ہے، ہیں وہ کدھر گیا؟ اور یہ بات بہت اہم، آپ بھول رہے ہو کہ یہ گھر جو ہے یہ نوشی کے نام ہے، ہاں جی۔ اور شاہانہ صاحبہ جو ہے اسلام آباد سے آتی ہیں اور ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے باہر گھر کا لان، اور وہیں پہ بیٹھ جاتی ہیں، اور اندر جو ہے نادرہ اور نوشی کتنی دفعہ کپڑے بدل چکے ہیں، اور شاہانہ صاحبہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ لان میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ اٹھ کے لان کے اندر، لان سے جو ہے اندر گھر جاتی ہیں تو اور کیا کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے میرا یہ ریویو والا جو ہے سلسلہ ختم ہوا، اور میں کروں گا جو اس ویک کے ٹاپ 5 ڈراماز ہیں ان کی بات۔ سب سے پہلے سبات، آپ سب جانتے ہیں اچھا شروع ہوا، اچھا رہا، اور اچھی اس کی اینڈنگ جو ہے وہ رہی۔ اس کے بعد ہے پریم گلی، خوبصورت کامیڈی، خوبصورت ایکٹنگ بائے وسیم عباس اینڈ کوی خان صاحب، اور ایکسلنٹ ان کی ایگزیکیوشن۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ مشک جو ہے اندھوں میں کانا راجا والی بات ہے، اس میں ایسی کوئی بات تو نہیں، لیکن جب لسٹ بنانی ہے تو یہ دوسرے ڈراموں سے کافی بہتر ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے جلن، اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، کیونکہ باقی جو بہت ہی زیادہ فضول اور گھٹیا ڈرامے تھے، اور اس کے ہفتے تو اور زیادہ گھٹیا ہو گئے، یعنی سی پی ٹی محبت بہت گھٹیا، محبت تجھے الوداع حد سے زیادہ گھٹیا، سراب اس سے بھی زیادہ، اور زبائش بھی زیادہ، اور دلہن تو 10,000ویں نمبر پہ ہے، اس کو تو 1ویں لاکھ میں نمبر پہ دینا چاہیے، میں اس پہ مہربانی کر رہا ہوں، 10,000ویں نمبر پہ رکھا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میرا یہ ریویو کا سلسلہ ختم ہوا گیا، اور ایک اور بات جو مجھے آج پتہ چلی، خبر جو ہے وہ ہے شین کانری جو ہیں وہ مر گئے، جو سب سے جو اوریجنل 007 جیمز بانڈ تھے، وہ بہت ہی بہترین اداکار تھے۔ اس کے علاوہ سیریز کے علاوہ بھی انہوں نے بہت اچھی اچھی فلموں میں کام کیا۔ 90 سال کی عمر میں آج جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ سلسلہ تو پھر چلتا رہتا ہے، لیکن اچھا انسان، اچھا اداکار، اچھا کریٹیو بندہ اپنے کام جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کا یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ اینڈ ٹیک کیئر، اینڈ ٹل دین سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو، اینڈ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔